اسی چیز کو بیان کیا. جب مظہور کو پہلے علم نہیں دیا تو بیان کیا محبوب یہ لوگ کہیں عیسیٰ علیہ السلام کی طرح تجھے اللہ کا بیٹا نہ مان بیٹھیں, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تو یہی کرتے تھے نا, غیبی خبر بتاتے تھے. سورہ ال عمران کی آیت میں 49 میں ہے کہ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ. تو اس آیت کے اندر صاف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام چھپی ہوئی باتوں کا علم دیتے تھے. تو لوگوں نے کہا یہ تو خدا ہے, خدا کا بیٹا ہے, تو کہیں اے محبوب تو غیبی خبریں بتائے گا تو یہ کہیں تجھے اللہ کا بیٹا نہ مان بیٹھے, گمراہ نہ ہو جائیں. تو تو کہے کہ تو علم نہیں جانتا. پھر جب آخری بات آئی تو اللہ نے خود قرآن میں اعلان فرمایا عالم الغیب, وہی عقیدہ جو عقیدہ اللہ نے پورے قرآن میں بیان کیا, پہلے وہی عقیدہ اللہ نے بیان کیا. عالم الغیب, اللہ ہی عالم الغیب ہے. فلا یظہروا, لا نفی جنس کا اور یظہروا اس کا اسم, اظہار نہ کبھی کیا نہ کبھی کرے گا. یہاں بھی یا مظاہرے کا فائدہ دے رہا ہے کہ اللہ علم عالم الغیب ہے اللہ, اور اللہ نہ کبھی پہلے کسی کو بتایا نہ کبھی بتائے گا, کبھی نہیں بتائے گا. یظہروا علی غیبہ, اپنے غیب پر احدا, کسی ایک کو بھی اللہ غیب پر اطلاع نہیں دے گا. اللہ ہی ہے عالم الغیب. فلا یظہروا, کبھی کسی کو نہیں بتائے گا, نہ پہلے بتایا نہ کبھی بتائے گا, کیونکہ یظہروا مضارع ہے اور حال اور استقبال مضارع دونوں کا فائدہ دیتا ہے کہ نہ یہ ابھی ایسا کام ہوا ہے نہ کبھی پھر ہوگا. یہ پوری بات وہی جو یہاں پر کہا تھا کہ لا یعلمھا, تو یہاں پر بھی کہا فلا یظہروا. تو اللہ کسی پر اظہار نہیں کرتا, کسی کو نہیں بتاتا علم غیب, اللہ نے واضح کہا. لیکن آگے اللہ نے استثناء کیا, اللہ کا استثناء. جب اللہ کا استثناء آتا ہے تو جتنی چیزوں کی نفی ہوتی ہے ان کو اس بات میں چینج کر دیتا ہے. جیسے قرآن میں جیسے اللہ فرماتا ہے, اللہ کے لیے ہم بولتے ہیں لا الہ, کوئی نہیں ہے الہ, کوئی معبود نہیں ہے. لا الہ, کوئی معبود نہیں, کوئی معبود نہیں. لا الہ, اب نفی ہے. لا الہ, الہ کوئی بھی نہیں ہے, نفی. اللہ, سوائے اللہ. اب پہلے نفی الہ جو آیا تو اب پہلے کیا ہے, کوئی بھی معبود نہیں, کسی کی بھی عبادت نہ کرو, معبود کوئی بھی نہیں ہے مگر الا اللہ, سوائے اللہ کے. اب کوئی یہ کہے الہ سے پہلے والا کہ لا الہ, لا الہ, کوئی معبود نہیں, کوئی معبود نہیں, الا اللہ نہ پڑھے تو بات سمجھ آئے گی؟ نہیں آئے گی. اسی طرح وما ارسلناک, اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا. اب اتنی کوئی بات بتائے کسی کو کہ اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا, اب اتنی بات کوئی پکڑ کے بتائے, آپ بتا پائیں گے, سمجھا پائیں گے؟ آپ کہو گے بھائی اگلی بات پڑھو, ساتھ میں کیا ہے, ساتھ میں کیا ہے, وما ارسلناک, ہم نے آپ کو نہیں بھیجا. الا آ گیا نا قرآن میں, جہاں بھی کسی چیز کی نفی کے بعد الا آتا ہے تو الا کا استثناء جتنی چیزوں کی پہلے نفی ہوتی ہے ان کو اس بات میں چینج کرتا ہے. کہ محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا رحمت للعالمین, مگر بھیجا ہے عالمین کے لیے رحمت بنا کر. اب جب الا آ گیا تو اب اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا, نہیں, اس کا مفہوم یہ ہوگا اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے عالمین کے لیے رحمت بنا کر. اب اس کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے رحمت بنا کر, ایسا نہیں ہے کہ محبوب ہم آپ کو نہیں بھیجا رحمت بنا کر, بلکہ جواب اب آسان ترجمہ یہ ہوگا محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے رحمت بنا کر عالمین کے لیے. اب اسی طرح اس قرآن کی آیت کو پڑھیں, عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا, اے محبوب بتاؤ کہ اللہ کی یہ شان نہیں اللہ نے کسی کو غیب پر اطلاع کرے, اللہ غیب بتائے, کسی کی شان نہیں ہے, نہیں اللہ دیتا اظہار کرتا غیب کا. الا من ارتضی من رسول, سوائے اس کے, اللہ کا استثناء اپنے رسولوں کے لیے, مرتضی رسولوں کے لیے. اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ پہلے ترجمہ یہ تھا اے محبوب بتاؤ کہ اللہ کسی کو اطلاع نہیں کرتا, کسی کو نہیں دیتا عالم الغیب, علم کی خبریں, علم الغیب. اب ترجمہ یہ ہوگا کہ اے اللہ جو ہے علم الغیب رکھنے والا ہے, عالم الغیب ہے, اور اللہ جو ہے اس کا اظہار کرتا ہے مرتضی رسولوں پر. اب جتنی بھی نفی والی باتیں ہیں اس کے اوپر استثناء اس آیت میں آ گیا. قرآن میں جتنی بھی نفی والی آتی ہیں, محبوب تو غیب نہیں جانتا, محبوب اللہ فرماتا ہے کہ میں ہی غیب جاننے والا ہوں اور کوئی غیب نہیں جانتا, اے محبوب تو غیب جاننے والا ہوتا تو بہت سی بھلائیاں اکٹھی کر لیتا, تو کیا محبوب کو کبھی زندگی میں بھلائی نہیں ملی؟ یا تو یہ کہو دعویٰ کرو کہ اللہ کے رسول کو زندگی میں کوئی اچھائی نہیں ملی, ہمیشہ تکلیفیں پہنچی ہیں, ضر پہنچا ہے, نفع نہیں ملا. اگر نفع ملا ہے, خیر کثیر ملی ہے, انا اعطیناک الکوثر ملی ہے, تو اس کا معلوم ہو جائے گا کہ خیر جب ملی ہے تو اب غیب بھی ملا ہے.
کیونکہ وہاں تو غیب خاص ہے نا خیر کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو وہ انشاءاللہ میں اس پہ بھی کلپ لاؤں گا. تو یہاں پر دیکھیں علماء دیوبند کے اعتراض کرنے سے پہلے کاش تو نے قرآن پڑھا ہوتا. قرآن خود کہہ رہا ہے, اللہ فرماتا ہے محبوب ہم گھر کسی پہ تو نہیں غیب بتاتے عوام الناس میں, مگر مرتضیٰ رسول ہے تو آپ محبوب, تجھے دیا ہے علم غیب. تو اسی لیے اللہ نے سورۃ آل عمران کی آیت 79 میں فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اور ایک اور مقام پہ فرمایا وما هو علی الغیب بدنین. اور اس کے علاوہ کئی اور مقامات ہیں, خضر علیہ السلام کے متعلق بھی ہے, وہ ایک الگ موضوع ہے. تو یہاں معلوم ہو گیا وعلمک ما لم تکن تعلم سے مراد کیا ہے, علم کل ہے, ما لم تکن تعلم. اب آتے ہیں حدیث کی طرف. کیا یہ جو ہم نے تفسیر بیان کی ہے یہ قرآن کی تفسیر حدیث میں بھی ہے؟